جو اپنے باپ اور ماں کا اور ماں کا سہارا ہو نہیں سکتا، جو اپنے باپ اور ماں کا سہارا ہو نہیں سکتا، وہ انسان سرور عالم، وہ انسان سرور عالم کا پیارا ہو نہیں سکتا۔ جو پتا ہوا کا پتہ دے رہا تھا وہ پتا ہوا میں اڑا جا رہا ہے۔ دوستو بڑا اچھا پیغام انہوں نے دیا، اور آئیے آج کا یہ خوبصورت جلسہ، جس جلسے کے اندر ہم اور آپ تشریف فرما ہیں، اپنے شباب پر آ چکا ہے۔ بہادر گنج الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام جناب شبیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے جس شخصیت کا آپ انتظار کر رہے ہیں میں ان کے حضور چلتا ہوں۔ ان کا مختصر تعارف کچھ اس طرح سے خدا نے مجھے بلند کیا، کچھ اس طرح سے خدا نے مجھے بلند کیا، میں تھک گیا تو ہوا نے مجھے بلند کیا، اور میری مجال کہ میں آسماں کو چھو لیتا، میری مجال کہ میں آسماں کو چھو لیتا، نہ جانے کس کی دعا نے مجھے بلند کیا۔ یہ شخصیت ہے حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی، سیکریٹری جمعیت علماء جھارکھنڈ کی، جو ہماگیر ہمہ جہت شخصیت ہے۔ پورے ملک ہندوستان کے اندر صوبہ جھارکھنڈ کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ آج آپ کے پٹنہ بہادر گنج کی سرزمین پر حضرت تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت کے اس خطاب سے جو ابھی ہونے جا رہا ہے آپ محظوظ بھی ہوں گے، آپ اپنے دلوں کے اندر ایمان میں اضافہ محسوس کریں گے، اور موجودہ حالات کے اعتبار سے حضرت کا جو پیغام ہوگا اس پر ہم انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ میں حضرت کا بہادر گنج کی سرزمین پر اس شعر کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے، موج گل موج صبا موج سحر لگتی ہے، سر سے پا تک وہ سما ہے کہ نظر لگتی ہے، اور لمحے لمحے میں بسی ہے تیری آمد کی مہک، لمحے لمحے میں بسی ہے تیری آمد کی مہک، آج کی رات تو خوشبوؤں کا سفر لگتی ہے۔ آئیے استقبال کرتے ہیں حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی، سیکریٹری جمعیت علماء جھارکھنڈ کا، پٹنہ بہادر گنج کی سرزمین پر نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی، حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی، بہادر گنج مسجد عائشہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين،
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم ذی وقار عالی مرتبت صدر اجلاس اسٹیج پہ جلوہ افروز موقر علماء کرام و شعراء اعظام، حوصلوں سے لبریز نوجوانان اسلام، بہادر گنج پٹنہ کی سرزمین میں پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل ہوئی، نقیب ہندوستان حضرت مولانا مفتی منیر الدین صاحب القاسمی مقدس العالی کہ معرفت سے آپ حضرات سے رابطہ ہوا، آدھی رات کا وقت صرف ہو چکا ہے اور میرے بعد آپ ہی کے اس خطے کے ایک باکمال عالم دین کا بھی خطاب ہونا ہے۔ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ جب تک میں آپ سے مخاطب رہوں آپ توجہ سے میری بات سنیں گے اور جو باتیں کہی جائے گی اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تھوڑا سا آگے 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 ماشاءاللہ، رومال ادھر رکھیے، آگے آ جائیے ماشاءاللہ۔ دیکھیے انتظامیہ کے جانب سے جو حکم ہوگا میں اس کی پابندی کروں گا وقت کے سلسلے میں۔ اگر آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب 10 منٹ بات کر دیں تو 10 ہی منٹ بات کریں گے، 15 منٹ میں۔ میری عادت زبردستی تقریر کرنے کی نہیں ہے، لیکن بیچ میں کوئی بھی اٹھ بیٹھ نہیں کرے۔ اگر جانا ہے تو پہلے چلے جائیں، میرے طرف سے اجازت ہے، اور بات شروع ہو جائے تو اللہ کے واسطے کوئی مجلس سے نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ ہیں؟ سب اٹھ جائیں گے، مجھے دل صاحب پر یقین ہے کہ وہ نہیں اٹھیں گے انشاءاللہ، چونکہ شاعروں میں ان کی یہ خوبی ہے کہ یہ تقریر بھی سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پڑھ کے چلے گئے بلکہ یہ سنتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی 2 آیت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی نقل کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات کی خدمت میں انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ عرض کروں گا۔ ہم سب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول ہی کا چل رہا ہے، اسی مناسبت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، ابھی دل صاحب اشعار پڑھ رہے تھے اور مجھے یاد آیا، بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا حضرت ابو طالب
لے کر ملک شام بغرض تجارت گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپنے کی عمر تھی، چھوٹی عمر۔ آقا کے ساتھ آقا اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے گئے۔ جب ملک شام کے قریب پہنچے تو ایک درخت کے نیچے پہلے سے کچھ عیسائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ درخت کے سائے میں عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے لوگ تھے، پادری بھی تھا۔ عیسائیوں کا جو بڑا عالم ہوتا ہے اس کو پادری کہتے ہیں، راہب کہتے ہیں، وہ بھی تھا۔ جب یہ قافلہ قریب ہوا تو قافلے کو قریب آتا ہوا دیکھ کر کے اور پادری نے ایک چیز اپنی نگاہوں سے دیکھ لی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے لیکن ہر چیز پر ہر ایک کی نگاہ نہیں ہوتی، ہر ایک چیز پہ ہر ایک کی نگاہ نہیں ہوتی۔ اس پادری نے، راہب نے یہ دیکھا کہ یہ قافلہ جب قریب آ رہا ہے تو اس پیڑ کا سایہ قافلے کے استقبال کے لیے بے چین نظر آ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ پیڑ کا سایہ قافلے کے استقبال میں آگے بڑھ رہا ہے، اور جب قافلہ قریب آ کر کے اور پیڑ کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، جو بڑے لوگ تھے وہ پہلے بیٹھ گئے، جہاں پہلے سے سایہ موجود تھا وہاں جگہ ختم ہو گئی، تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جانب جانے لگا۔ ادھر جگہ ختم تو اس طرف، تو وہ راہب دیکھتا ہے کہ یہ بچہ جب ادھر سے ادھر چلا تو اب یہ سایہ بھی ادھر سے ادھر ہوا، یہ بچہ ادھر سے ادھر تو یہ سایہ بھی ادھر سے ادھر۔ اس کو دیکھ لیا راہب نے، پادری نے اس کو دیکھ لیا تو وہ بے چین ہو گیا یہ جاننے کے لیے کہ آخر یہ بچہ ہے کون، یہ بچہ کون ہے۔ پوچھا قافلہ والوں سے کس سے بات کریں، تمہارا بڑا کون ہے؟ بھائی ایسے ٹائم پہ چائے لے آیا یار، سارا معاملہ بگاڑ دیا، ذرا بات تو ہونے دو، چائے پینے کا ٹائم دیں گے، ذرا رک جائیے، بہت بے چینی تو نہیں ہے چائے پینے کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے جی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے۔ اب یہ پادری جو ہے اس نے قافلہ والوں سے پوچھا کہ تمہارا بڑا کون ہے؟ جیسے یہاں ہمارے شبیر بھائی جو اس جلسے کے روح رواں ہے، جو سرپرست ہے، ہر ایک جلسے کا، ہر ایک قافلے کا اور ہر ایک لشکر کا کوئی سردار ہوتا ہے، تو پوچھا کہ تمہارا بڑا کون ہے؟ تو ابو طالب کے طرف لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے بڑے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ بچہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ میرا بھتیجا ہے۔ کیا کہا؟ میرا بھتیجا ہے۔ اور کیا وہ جانتے تھے؟ نہیں، میرا بھتیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلدی سے، راہب نے کہا کہ کس لیے یہاں پر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب جو ہے کبھی کبھار تجارت کے غرض سے یہاں آ جاتے ہیں، اپنی مویشی کو لے کر کے اور اپنے اونٹ وغیرہ کو لے کر یہاں آتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، اور کچھ غلہ وغیرہ سامان کھانے پینے کی چیزیں خرید کر یہاں سے لے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم مکے کے رہنے والے ہیں، وہ ریگستانی زمین ہے، وہاں پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، وہاں غلہ اور فصل نہیں، اس لیے وہاں سے ہم تجارت کے غرض سے آتے ہیں، مویشی وغیرہ کو لے کر کے آتے ہیں اور اسے فروخت کرتے ہیں، اور یہاں سے کچھ سودا وغیرہ خریدتے ہیں اور اس کو لے کر کے جاتے ہیں۔ راہب یہ کہنے لگا اگر آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو جلدی سے سودا خرید لیجئے، جلدی سے سامان خرید لیجئے، میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کی رہنمائی کروں، اور یہاں سے واپس جلدی سے چلے جائیں۔
تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، تعجب سے کہا کہ جلدی سے جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہو بھائی، بات کیا ہے؟ جلدی سے جائیے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ بات اصل یہ ہے، یہ جو بچہ آپ کے ساتھ ہے، یہ جو بچہ آپ کے ساتھ ہے، میں نے تورات اور انجیل میں نبی آخر الزماں کے بارے میں پیشین گوئی، سبحان اللہ، میں تورات و انجیل کا عالم ہوں، میں نے اس میں نبی آخر الزماں کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے، میں نے اس بچے کے پیشانی مبارک کو دیکھا، میں نے اس بچے کے ناک مبارک کو دیکھا، میں نے اس بچے کے دندان مبارک کو دیکھا، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ سب اس بچے کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ یہی وہ بچہ ہے جو نبی آخر الزماں ہے، جس کے بارے میں انجیل میں لکھا ہے، جس کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں آپ کو اس لیے یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے لوگوں کو پتہ لگ جائے تو ہو نہ ہو کہ وہ اس بچے کو شہید کر دیں، اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ جلدی سے آپ یہاں سے جائیے۔ اے میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو شجر و حجر نے بھی پہچانا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تو شجر و حجر نے پہچانا، ہواؤں نے پہچانا، آپ کو پہچانا، چرند اور پرند نے پہچانا۔ آقا تشریف لے جا رہے ہیں، ایک طرف صدیق اکبر ہے، ایک طرف عمر فاروق ہے، آقا تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک آواز آتی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق اکبر آقا کی طرف دیکھتے ہیں، عمر فاروق آقا کی طرف دیکھتے ہیں، آقا یہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں پر کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ آواز کدھر سے آئی؟ آقا نے فرمایا، ابو بکر عمر، یہ پتھر ھذا شجر یعرفنی وانا عارفہ، یہ پتھر ہے جو مجھے پہچانتا ہے اور میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، یسلمنی، یہ پتھر مجھے سلام کر رہا ہے اور میں محمد اس پتھر کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ مولانا اکرم صاحب قاسمی۔ آپ کو پہچانا تو شجر و حجر نے بھی پہچانا اور پہچاننے کا حق ادا کیا، آپ کو پہچانا تو ہرنی نے بھی پہچانا۔ ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ میں حج کے لیے گیا تو مدینہ جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ لکھا ہوا دیکھا، زبیون۔ مفتی منیر الدین صاحب سے پوچھئے اس کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ یہ عربی ورڈ ہے جس کا معنی ہے ہرن۔ تو انہوں نے پوچھا، جو ان کے رہبر تھے انہوں نے کہا جانتے ہیں یہاں پر یہ زبیون کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا آپ نے کتاب میں نہیں پڑھا؟ مواہب الدنیا میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے نہیں پڑھا کہ وہ ہرنی جو اپنے بچوں کے لیے کچھ لینے کے لیے، کھانے پینے کی چیز لینے کے لیے ہرنی باہر نکلی تھی اور شکاری نے اسے شکار کر لیا، شکاری نے ہرنی کو شکار کر لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرنی فریاد کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، اس یہودی زادے نے مجھے شکار کر لیا ہے اور میرے بچے بھوکے ہیں، اس پہاڑ کے کھو کے پیچھے میرے بچے ہیں، جنگل میں میرے بچے ہیں، بھوکے ہیں اور اس یہودی نے مجھے شکار کر لیا ہے، آپ مجھے اپنی ضمانت پر رہا کروا دیں، آپ مجھے اپنی ضمانت پر رہا کروا دیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرنی کے کہنے پہ اس یہودی زادے سے ضمانت کے سلسلے میں بات کیا۔ یہودی زادے نے شرط رکھی، آپ ضمانت لیں، آپ کی ضمانت پر میں اس ہرنی کے گردن سے رسی کھول دوں گا، آپ ضمانت لیں کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر اور واپس آ جائے گی۔ آقا نے فرمایا کہ ہاں، میں اس کی
जमानत लेता हूँ, छोड़ दो। और चंद मिनट के अंदर अभी माजरा देख लो कि ये हिरनी वापस जाती है और अपने बच्चों को दूध पिला करके और वापस आती है या नहीं आती है। चुनांचे उनके कहने पर जब हिरनी के गर्दन से रस्सी शिकारी ने खोल दिया, हिरनी छलांग लगाती है और अपने पहाड़ के खो पे जाती है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है और बच्चों समेत वो हिरनी चंद मिनट के अंदर वापस आ जाती है। वो यहूदी इस मंजर को देखता है और फौरन कलमा पढ़ करके ईमान में दाखिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपको पहचाना तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आपको नारे तकबीर। आपको पहचाना तो जानवरों ने भी पहचाना। बेशक। अगर मुझे कहने दीजिए कि अगर पहचानने का हक अदा नहीं किया, आपका इस्तेमाल जानवरों ने भी किया, शजरो हजर ने भी किया, हवाओं ने भी किया, समंदर ने भी किया, अगर आपका इस्तेमाल का हक अदा नहीं किया, अगर आपको पहचानने का हक अदा नहीं किया तो हमने और आपने अदा नहीं किया। बेशक। ए मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, आपसे कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, इजाजत दे तो मैं बयान करूं। आपसे कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा तवज्जो करें शब्बीर भाई, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आका की मजलिस में हाजिर होते हैं, आका से एक मौके पर अर्ज करते हैं, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे आका, मैं अपनी दिल की कैफियत बयान करता हूँ। ऐ मेरे महबूब, मैं आपको अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, मैं आपको अपनी जान से ज्यादा अजीज रखता हूँ, अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरे आका, मैं अपने नफ्स की कैफियत बयान कर रहा हूँ, मैं अपनी औलाद से भी ज्यादा आपको चाहता हूँ। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे आका, मैं अपने घर वालों से भी ज्यादा आपको चाहता हूँ, आप मुझे अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा अजीज हैं। ऐ मेरे महबूब, जब आपकी मजलिस में बैठता हूँ, आपकी सोहबत हासिल होती है, आपकी रिफाकत हासिल होती है, तो निगाहों को करार मिल जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। ऐ मेरे महबूब, बात यह है कि जब आपकी मजलिस से उठ करके अपना घर जाता हूँ, अपने बाल बच्चों में जाता हूँ, अपने घर वालों में जाता हूँ, तो फिर बेचैनी की कैफियत तारी हो जाती है, फिर बेकरारी तारी हो जाती है, और फिर दिल के अंदर ये जुस्तजू पैदा होता है कि कब दोबारा आका के मजलिस में हाजिरी की सआदत हासिल हो, ताकि निगाहों को करार मिल जाए और दिल को सुकून मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, जब बेचैनी पड़ती है, जब तड़प पड़ती है, घर से बाहर निकलता हूँ और तलाश में रहता हूँ कि कब आका बाहर आ जाए और कब आका की मजलिस लग जाए और अपनी निगाहों को अपने आका की ज़ियारत से अपनी निगाहों को शरफ बख्शूं, आका की मजलिस में बैठूं, आका की सोहबत हासिल करूं। ऐ मेरे महबूब, जब दोबारा आपकी ज़ियारत होती है, आपकी मजलिस में हाजिरी होती है, आपकी सोहबत हासिल होती है, तो फिर निगाह को करार मिल जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। ऐ मेरे महबूब, बात असल ये है, ये तो दुनिया की बात है, जो सवाल मेरा है ये तो दुनिया की बात है, ये तो दुनिया की बात है कि जब बेचैनी होती है तो आपको देख लेता हूँ, आपकी मजलिस में आ जाता हूँ, सुकून मिल जाता है, लेकिन ये दुनिया तो फानी है, एक दिन तो इस दुनिया से चला जाऊंगा। जरा तवज्जो कीजिए, ये दुनिया तो फानी है, एक दिन तो इस दुनिया से चला जाऊंगा। और ऐ मेरे महबूब, आप भी इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे, भी चले जाएंगे, आप भी पर्दा फरमा जाएंगे। कल क़यामत के दिन मैदान हश्र में, कल क़यामत के दिन, ऐ मेरे महबूब, आपका मकाम, आपका मर्तबा अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन में सबसे आला मकाम, सबसे अफजल मकाम, सबसे अरफा मकाम वो आपका मकाम होगा। आप जन्नत के सबसे आला मकाम पर फाइज होंगे, आप जन्नत के सबसे अफजल मकाम पर और अरफा मकाम पर फाइज होंगे। ऐ मेरे महबूब, मुझे ये बात सताती है, मुझे ये सवाल बेकरार किए देता है कि जब जन्नत में आपको देखने के लिए तबीयत मुश्ताक होगी, निगाहें बेकरार होंगी,
ہوگی تو وہاں پر آپ کی زیارت کیسے نصیب؟ جنت میں آپ کی زیارت کیسے نصیب؟ چونکہ آپ کا مقام تو بہت اونچا، وہاں پر کیسے ملاقات ہوگی، زیارت ہوگی؟ اے میرے بھائیوں، ایک ایمان والے کو ایسی محبت ہونی چاہیے، ہر ایک ایمان والے کی یہ آرزو ہونی چاہیے، ہر ایک ایمان والے کے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ جنت میں بھی آقا کی زیارت نصیب ہو جائے، جنت میں بھی آقا کی صحبت حاصل ہو جائے، جنت میں بھی آقا سے ملاقات ہو جائے۔ یہ ہر ایک ایمان والے کی دل کی خواہش اور دل کی تڑپ ہونی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کا جواب سن کر کے، سوال سن کر کے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، سکوت اختیار فرمایا۔ آقا کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا، آقا خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل امین، حضرت جبرائیل امین قرآن کریم کی اسی آیت کو لے کر نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو قریب بلایا اور فرمایا کہ جواب آ گیا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا، اتباع کرنے والا ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن جو ہے ان کا حشر وہاں بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اے میرے بھائیوں، آپ آج ہم اور آپ آج جلسے میں بس یہی پیغام دے کر کے آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیابی کے راہ پر چلے، ہم کامیاب ہو جائے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صالح ہو جائے، ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، تو کامیابی کے لیے ہمیں یہیں سے گزرنا پڑے گا۔ آقا کی محبت دل میں سچی محبت پیدا کرنی پڑے گی، اسی تقاضے پر عمل کرنا پڑے گا، اسی راستے سے گزرنا پڑے گا۔ جب تک کہ اس راستے پر نہیں آئیں گے کبھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو کامیابی اور ناکامی کے بارے میں آقا نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کو میں نقل کر دوں اور پھر اپنی بات کو میں مختصر کر دوں۔ اجازت ہے؟ بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ دیکھیے، آج سے کچھ دنوں پہلے میرے خیال سے 3 سال قبل مفتی صاحب آئے تھے پڑھنے میں، کون سی جگہ؟ سنگڑا۔ وہاں کے کچھ لوگ ہیں یہاں پر کیا؟ اچھا آئے تھے، شبیر بھائی کہہ رہے کہ ہے۔ ہمارے دل صاحب بھی تھے اور مفتی منیر الدین صاحب بھی تشریف فرما تھے، میں بھی حاضر ہوا تھا ابھی، اور حضرت مولانا جمشید صاحب بھی تھے۔ اچھا ماشاءاللہ، حضرت اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ اسی دن حضرت سے ملاقات ہوئی تھی لیکن وقفہ ہو گیا اور ذہن میں نہیں رہا۔ حضرت کا بھی بہت عمدہ خطاب اس دن ہوا تھا جو آج تک میرے ذہن میں ہے۔ ابھی ممتاز عاطف صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب ضرور آپ کو لطیفہ سنائیے۔ کون سا لطیفہ؟ ابھی میں یہاں ایک کیفیت محسوس کیا، دل صاحب جب شعر پڑھ رہے تھے تو ہر شخص جو ہے ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، نیک کام میں آگے بڑھنا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر آدمی میں نے ضد پہ اتر آیا کہ ہم جو ہے کم کسی سے کم نہیں رہیں گے، آپ دیجئے تو پھر دیں گے۔ تو مجھے اسی پر وہ لطیفہ یاد آیا۔ ہم رہنے والے ہیں جھارکھنڈ کے، آپ ہیں بہار کے۔ جھارکھنڈ اور بہار پہلے ایک ہی تھا، اب الگ ہے۔ ہمارے یہاں ایک ضدی برادری، ضدی برادری۔ ابھی ممتاز صاحب نے مجھ سے کان میں کہا کہ ذرا سنائیے گا، بہت زمانہ پہلے میں یہ لطیفہ سنایا کرتا تھا۔ ضدی برادری، ضدی برادری کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ کسی چیز کے بارے میں ہاں کر دے تو ساری دنیا مل کر کے اس سے
نہیں. اور اگر ایک مرتبہ کسی چیز کے بارے میں نہ کہہ دے تو سب مل کر کے اس سے ہاں نہیں کہلوا سکتے. جٹ بیساکھ کا مہینہ تھا. کون سا مہینہ تھا؟ جٹ بیساکھ. اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں چھٹا دن. کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا نہیں، چھٹا. چھٹا دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھیت کھلیان خالی، اس میں کوئی غلہ، کوئی فصل، کوئی کھیتی لگی ہوئی نہیں رہتی، تو لوگ اپنے جانور کو یوں ہی ہانک دیتے ہیں، چھٹا چھوڑ دیتے ہیں. چرواہا اس کے ساتھ میں نہیں جاتا. تو چھوٹا دن تھا اور ایک کسان اپنے جانور کو لے کر جا رہا تھا. دیکھا کھیت خالی ہے، نہ دھان ہے نہ گیہوں ہے، تو ادھر سے اپنے جانور کو لے کر گزر گیا. اتفاق سے وہ کھیت اسی زدی برادری کا. اس نے دیکھ لیا، باہر آیا دوڑتے ہوئے اور آ کر کے اس کا کالر پکڑ لیا، گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ سنو، تم نے میرے کھیت کے طرف سے اپنے جانور کو گزار دیا، اگر اس میں کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ واہ کیا کہتے ہیں. وہاں کی زبان میں سناؤ، آپ لوگ تو سمجھ ہی جائیں گے، پڑوسی ہے. اس نے کیا کہا کھوٹا زبان میں کہ تو ہمر کھیتا دکر اپن گروین پار کر دلی، اگر کھیتی لاگل رہتلے تو کی ہوتلے. کیا کہنے ہیں. واہ کی ہوتلے. تو بولا ارے بیوقوف آدمی، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آندھا نہیں ہیں. ارے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تب تو ادھر سے لے کر کے گئے. اگر کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو لے کر نہیں جاتے. کہوں نہیں پوچھ رہے، جتنا پوچھ رہے اتنے جواب چاہیے. اگر لگی ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہا بھائی عجیب بات ہے، لگی ہوئی ہوتی تو ادھر سے لے کر نہیں جاتے. کہوں نہیں پوچھ رہے، جتنا پوچھ رہے اتنے جواب دے. اگر لگی ہوئی ہوتی تو آج کیا ہوا رہتا؟ دونوں میں جھگڑا بڑھ گیا. وہ کھیت کے منڈیر پہ کھڑا تھا، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں آر، کھیت کے آر پر کھڑا تھا. اس نے اس کو دھکا دے دیا، وہ پیچھے گرا، سنبھلا، کہا چلو بہادر گنج اور صدر صاحب سے فیصلہ کروائیں گے. شبیر بھائی کے پاس آ گئے، کہا شبیر بھائی دیکھیے یہ بلا وجہ جو ہے ضد کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے ہم سے. ارے دیکھیے آج کل کھیت کھلیان خالی نہیں ہے. کہا کہ ہاں. کہا دیکھیے ہم اپنے جانور کو لے کر جا رہے تھے، اب یہ ہم سے جھگڑا کر رہا ہے کہ کہاں ادھر سے لے کر کے گئے. تو شبیر بھائی نے سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ہلکے میں اس کا فیصلہ کر دیں گے، ہلکے میں سمجھا دیں گے، بات بن جائے گی. اب وہ اپنا فیصلہ سنانا چاہتے تھے، جب تک اس ضدی برادری نے کہا اے صدر صاحب رکیے، ابھی آپ فیصلہ مت کیجیے گا، یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ اس نے میرے کھیت کی طرف سے اپنے جانور کو گزار دیا، اگر کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا، یہ فیصلہ بعد میں ہوگا. میں کھیت کے منڈیر پر آر پر کھڑا تھا اور اس نے مجھ کو دھکا دے دیا. آر کے پیچھے طرف اگر کنواں ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا کہنے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. ہریا کے پاچھو دن اگر کنواں رہتا تو کی ہوتا؟ پہلے اس کا فیصلہ ہو. بہت عجیب بات ہے. ضد کا کوئی علاج ہے؟ اگر آپ لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم جو کچھ بھی حضرت مولانا جمشید صاحب یا فل مفتی وسیع صاحب یا اور فلاں صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو ماننے نہیں ہے تو 1000 جلسہ کیجیے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ طے کر کے بیٹھے کہ نہیں ماننا ہے تو ایک جلسہ بھی ہمیشہ کے لیے کافی ہے. تو آپ لوگ کوئی ضدی برادری میں سے نہیں ہیں، ماننے کا جذبہ ہے نا انشاءاللہ، جو کہیں گے وہ مانیں گے نا انشاءاللہ.